الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے تختی نمبر 15 کی مشق کی تھی۔ آج انشاءاللہ تختی نمبر 16 کی مشق کریں گے۔ کل تشدید مع تشدید کی مشق تھی، آج تشدید بعد حروف مدہ، مطلب تشدید ہے، تشدید کے بعد حرف مدہ آئے گا۔ تو مشق شروع کرتے ہیں۔ اوپر آپ نے پڑھ لینا ہے، یہ تحریر لکھے نا، اس میں ضاد کا لکھا ہے، مخرج کا اور مد زبر کا جوڑ کرنے کا سارا لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے توجہ سے۔ ضاد، الف، لام، مد، زبر، وال۔ اس کے اوپر نا جب ملائیں گے ضاد پڑھیں گے نا، وال لام کے ساتھ ملانا ہے، وال تھوڑا سا ملا دینا ہے، جیسے لکھا ہے ضاد الف لام مد زبر وال بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو شد کا بتایا تھا آپ کو کہ شد کے اوپر حرف کو تھوڑا سا روکتے ہیں، تو یہ بنے گا وال، وال۔ لام دو زبر لن، واللن۔ وقف والا، وقف بھی کوشش کریں کر لیں اس کا۔ دال الف مد با زبر داب، با زبر با داب، تا دو زیر تین دابت، وقف دابہ۔ حا الف مد زبر جیم حاج، جیم زبر جا حاج، کاف زبر کا حاجہ کا۔ حا الف مد زبر جیم حاج، جیم واو پہ جو حاجو، کاف زبر کا حاجو کا۔ لام زبر لا، ضاد الف مد زبر لام ضال، لضال، لام واو پیش نو لضالو، نون زبر نا لضالون، واو زبر وا، لام ضاد زبر لظ ولظ، ضاد الف مد زبر لام ضال، لام یا زیر لی ولضالی، نون زبر نا ولضالین، حمزہ زبر آ، تا پیش تو اتو، حا الف مد زبر جیم حاج، اتو حاج، جیم مد پیش نون جون، نون یا زیر نی اتو حاجونی۔ شدیں جو ہے نا، شدوں کا خیال کرنا ہے، شدوں کے اوپر حرف کو تھوڑا سا روکنا، دیکھیں اتو حاجونی، اس کا خیال کرنا ہے۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا ولا، تا زبر تا ولا تا، حا کھڑی زبر مد ضاد حاض، حا کھڑی زبر مد ضاد حاض، ولا تحاض، ضاد واو پہ ضو، ولا تحاضو، نون زبر نا ولا تحاضون، واو صاد زبر وس، صاد کھڑی زبر مد فاصاف وصاف، فا کھڑی زبر فا وصافا، تا زیر تی وصافاتی، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ جاء، تا صاد زیر تس جاءتس، صاد الف مد زبر خاص،
جاءت الصاخ خا زبر خا تا پیش تو جاءت الصاخة فا زبر فا حمزہ زیر ای فائی ذال الف زبر ذا فإذا جیم الف مد زبر جا فإذا جاء حمزہ زبر ا فإذا جاء تا تو زیر تی طا الف مد زبر جیم طا الف مد زبر میم طام فإذا جاءت الطام میم زبر ما فإذا جاءت الطامة تا لام پیش تل کاف با پیش کوب را کھڑی زبر را کبرا فإذا جاءت الطامة الكبرى. آگے خاتمہ اجراء قواعد ہے، مطلب کہ آخری جو قواعد ہیں ان کا اجراء کا بتایا ہوا ہے. یہ دیکھیں شروع میں اگر نون ساکن تنوین کے بعد اگلے کلمہ میں حروف یرملون پیچھے بھی بتا چکا ہوں میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را میں بلا غنہ، باقی 4 حرف میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے. ادغام کہتے ہیں 2 حرفوں کو شد کے ذریعے آپس میں ملانا. پیچھے میں نے شروع میں را اور لام کا آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ کیسے ملانے ہیں. ابھی یہ 4 حرف دوسرے ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں، یا، میم، واو اور نون. ان میں انہوں نے کہا ہے کہ بلا غنہ 4 باقی حرفوں میں 2 تو بتا دیے، لام اور را پہلے بتا دیے تھے آپ کو. آگے 4 حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، مطلب کہ غنہ بھی کریں گے اس میں. آگے ہے یہ مثال دی ہوئی ہے مر ربک، تنوین کے بعد حمزہ وصل ہو تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں اور تنوین کی جگہ صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں. آگے تنبیہ ہے، زبر کی تنوین میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا. ہاں یہ بھی بتایا ہوا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو یہ دونوں میم بن جاتے ہیں اور ان پر غنہ بھی ہوتا ہے. میم نون ساکن کے بعد با یا آ جائے تو میم ساکن میں غنہ ہوگا. لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہ بھی بتا چکا ہوں، پہلے زیر ہو تو لام باریک ہوگا جیسے بسم اللہ، اور اگر لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا ہوگا جیسے اللہ، نار اللہ. تو یہ چیزیں میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہیں. یہ بھی اسی طرح ساری مکمل ہو جانا ہے آج ہمارا قاعدے کا سبق. تو یہ بھی اسی طرح ہے سارا، اس کی بھی آپ نے اچھے طریقے سے مشق کر لینی ہے. جزاء الملائکۃ انا اعطینا الینا ایابہم خیرا یرہ شرا یرہ. تو یہ شد کا اس میں زیادہ دخل شد کا ہی ہے، شد کی مشق کے لیے. آگے میقات یوم فمن یعمل یومئذ، یہ دیکھیں نا انہوں نے جو بتایا تھا پیچھے، یہ دیکھیں شرا یرہ اس میں بھی شد ہے. یہ دیکھیں میقاتین 2 زبریں آ گئی. تنوین کے بعد کیا ہے، یا آ رہا ہے، یہ حرف یرملون میں سے ہے. تو پیچھے لکھا تھا 4 حرف، 2 حرف تو میں نے پہلے بتا دیے تھے، 4 حرفوں کا لکھا تھا، وہ 4 حرفوں میں یا آ رہا ہے. میقاتین اس میں غنہ بھی ہوگا، آگے بھی یا آ رہا ہے، آگے بھی پھر یا آ رہا ہے. مر ربک کی مثال پیچھے گزر چکی. رسول یہ میم کا بتایا ہے، آگے دوسرا حرف آ گیا، پہلے یا آیا اب میم آ گیا. رسول یہ بھی غنہ کے ساتھ. من اللہ صحف یہ بھی اسی طرح. یہ دیکھیں لام کا پہلے جو میں بتا چکا تھا صف اللہ. قلوب یہ بھی یا آ گئی. آگے یومئذ جو ہے اس میں واو آ گئی ہے. ابصارها سراجا میں بھی واو آ گئی. یہ اکل لما اس میں بھی لام. وتحبون المال حبا جما غثاء احوا معتد اثیم اذا تتلا. یہ دیکھیں جو بتایا تھا نا انہیں پیچھے، نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہ دونوں میم بن جاتی ہیں. اب یہ
من نہیں پڑھیں گے، با کی وجہ سے یہ چھوٹی میم پڑھی جائے گی، مم باخیلہ بن جائے گا۔ آگے لا یوم، لغوت تو یوں تھا تو با کی وجہ سے یہ بھی میم بن گیا، لا یوم با بننا ہے۔ مطلب کہ جب بھی ویسے بھی قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے، چھوٹی میم لکھی ہوتی ہے، تو جب بھی آ جائے تو پھر اس کو اپنے میم سے تبدیل کر دینا ہے۔ یہ آگے بھی وہی مثال ہے، مم بعدی مم بین الصلبی لنصفعا، دیکھیں ویسے تو عن تھا، وہ با آ گئی لنصفعا بن گیا۔ یہ دیکھیں بذنبہم، ذن تھا لفظ لیکن با کی وجہ سے وہی بن گیا، مطلب میم بن گئی۔ آگے بذنبہم، ابھی یہاں پہ بھی گناہ ہوگا، میم آپ نے پڑھا ہے یرملون میں سے، تو یہ میم ختم، پڑھی تو میم ہی جائے گی لیکن یہ ختم کر کے اس کے اوپر یہ پیج کے نیچے کیا لگے، شد لگ جائے گی، یہ جزم ختم ہو جائے گی۔ بذنبہم ہے تو ہم ہی لیکن یہ مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، بذنبہم مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام، یہ بھی اسی طرح باہر گی کرام بررہ، تو یہ ساری اسی طرح ہے۔ ربہم یہاں پہ بھی غنہ، ترمیہم با کا جو پیچھے قاعدہ گزرا ہے کہ اس میں بھی غنہ کریں گے، ویسے تو اگر با نہ ہو تو پھر غنہ نہیں ہوگا، یہاں پہ با کی وجہ سے غنہ ہوگا۔ یہ بھی لہم ما یشاؤون مما اللہم تمت بالخیر۔ تو الحمدللہ آج ہمارا نورانی قاعدے کے جو اسباق تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے اس تختی کی بھی اچھے طریقے سے مشق کر لینی ہے، تو انشاءاللہ اب کل سے قرآن کریم پراپر طریقے سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے عما یتساءلون 30واں پارہ جو ہے ادھر سے شروع کریں گے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو کوشش کر لیں صورتوں کو زبانی یاد کرنے کی، کیونکہ نماز کے اندر ضرورت ہوتی ہے، جتنی زیادہ صورتیں یاد ہوں انسان کو تو زیادہ انسان کے لیے آسانی رہتی ہے۔ تو کوشش کریں، اللہ خیر کرے گا، اللہ پاک آپ کی مدد کرے، ہمیں دین کے لیے قبول کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے نورانی قاعدے کے جو اسباق تھے مکمل ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔